باندھ کر جانا ہے. مدینہ منورہ جانے والوں کو احرام ابھی نہیں باندھنا، وہ مدینہ منورہ سے واپسی پر باندھیں گے. تو جو حجاج کرام مکہ مکرمہ میں براہ راست جا رہے ہیں کراچی سے، یا پھر مدینہ منورہ سے ان کا مکہ مکرمہ جانے کا وقت آ چکا ہے، اس دن ان کو غسل کرنا ہے. یہ غسل صفائی کا ہے، پاکی کا نہیں. اس لیے وہ عورتیں جو ان دنوں ایام سے ہوں وہ بھی یہ غسل کریں. غسل کے دوران ناخن تراشنا، جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا اور غسل کر لینا. غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور پورے جسم پر اتنا پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگانا. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، چاہے وہ احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی جسم سے مہکتی رہے. اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ابھی ہم نے احرام کی نیت نہیں کی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت نفلی نماز ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں. یہ 2 رکعت ہم نے پڑھنی ہے ایسے وقت میں جو مکروہ نہ ہو. دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایک صبح صادق سے لے کے اشراق تک کا وقت. صبح صادق جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، جب ہم رمضان میں روزہ بند کرتے ہیں، فجر کی اذان کا وقت، جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں. صبح صادق سے لے کے اشراق، سورج کے طلوع ہونے کے 10 یا 12 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. تو صبح صادق سے لے کے اشراق تک کسی بھی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو زوال کا وقت ہوتا ہے، جسے نصف النہار کہتے ہیں، سورج جب بالکل بیچ میں آ جاتا ہے، اس وقت بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. تیسرا، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک کا وقت، اس میں بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اگر یہ 3 وقت نہیں ہے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھنا افضل ہے، دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد والی سورت پڑھنا. اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. نماز سے فارغ ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جو لوگ کراچی سے جائیں گے مکہ مکرمہ، وہ پہلے ایئرپورٹ جائیں گے. ایئرپورٹ میں سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب جہاز میں بیٹھ جائیں تو جہاز جب اڑ جائے اس کے بعد اگر احرام کی نیت کرنی ہو تو کر لیں. پہلے سے نیت نہ کریں، بعض اوقات فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے اور احرام کی نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں. کراچی سے جب جہاز اڑتا ہے جدہ کے لیے تو تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے کی یہ فلائٹ ہوتی ہے، اور فلائٹ کی لینڈنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے. اس میقات سے پہلے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے. جہاز کی لینڈنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے. تو اگر کوئی جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی احرام کی نیت نہ کرنا چاہے، بعد میں کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام کی نیت کرنی ہے. بعض اوقات جہاز کے اندر اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے، اعلان بھی ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے حج یا عمرے کے احرام کی نیت کریں. جو لوگ مدینہ منورہ سے جائیں گے تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہی جس بس کے ذریعے یا ٹیکسی کے ذریعے آپ جا رہے ہوں گے، وہ عام طور پر میقات پر رکتی ہے جس کا نام میر علی ہے. وہاں پہنچنے سے پہلے احرام کی نیت کر لیں. 10 سے 15 منٹ میں وہ میقات آ جاتی ہے. مدینہ منورہ سے نکلتے ہی چاہے تو مدینہ منورہ سے بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے. احرام چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں اس لیے صرف عمرے کے احرام کی نیت کریں گے. اے اللہ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما. عربی میں اگر نیت کے الفاظ کہنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اردو میں کہنا چاہیں صرف دل کا ارادہ بھی کافی ہے کہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں. نیت کے ساتھ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے. بغیر تلبیہ کے نیت شمار نہیں ہوگی.
اس لیے احرام کی نیت کرتے ہی تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ کوشش کریں جب بھی تلبیہ پڑھیں مرد بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں، اور ہر مرتبہ تلبیہ کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے غصے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ احرام کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر مرد حضرات جو 2 چادریں اوڑھتے ہیں ان کو ہم احرام کہتے ہیں، اور عورتیں عام طور پر اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے سر کے اوپر جو کپڑا باندھتی ہیں اسے احرام کہتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں۔ احرام نیت کا نام ہے۔ احرام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حرام کرنا۔ احرام کی نیت کے ذریعے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا مرد یا عورت اپنے اوپر چند حلال کاموں کو حرام کر لیتا ہے، اس لیے اسے احرام کہتے ہیں۔ جو ایک کام مرد اپنے اوپر حرام کرتے ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے۔ چونکہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم وہ 2 چادریں اوڑھتے ہیں۔ تو یہ احرام کا لباس یا یونیفارم تو کہا جا سکتا ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سوال کے جواب اسی بات سے مل جاتے ہیں۔ عام طور پر آج ہی پوچھتے ہیں کہ یہ 2 چادریں میں بدلنا چاہوں بدل سکتا ہوں، احرام اتر تو نہیں جائے گا؟ مجھے فریش اپ ہونا ہے، جسم پر پانی بہا لوں تو یہ احرام اتر تو نہیں جائے گا؟ تو یہ احرام نہیں ہے، احرام کا لباس ہے۔ اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہیں ان چادروں کو کر سکتے ہیں، اگر جسم پر پانی بہانا چاہیں بہا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے کسی بھی قسم میں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے، اسی طرح عورتیں اگر بالوں کو کسی اور چیز سے کور کرنا چاہیں، وہ جو رومال احرام کی حالت میں باندھنا ضروری سمجھا جاتا ہے وہ نہ باندھیں تو اس میں بھی کوئی حالت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ سلے ہوئے لباس سے کیا مراد ہے۔ احرام کی چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو احرام کی حالت میں مرد کے لیے وہ سلی ہوئی چیز منع ہے جو انسان کی جسم کی حیت پر سلی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر یہ میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، یہ میرا ہاتھ بنا ہوا ہے، یہ ہاتھ کی حیت پر آستین سلی ہوئی ہے۔ یہ گلا بنا ہوا ہے، یہ پاؤں بنا ہوا ہے جو شلوار پہنی ہوئی ہے۔ بدن کی حیت پر سلے ہوئے کپڑے یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سلائی ہے تو وہ احرام میں منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چادر کے داغے لٹک رہے ہیں، اگر کوئی اس کو پیکو کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی کے اوپر سلائی نظر آ رہی ہے، پہن سکتا ہے۔ پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، جوتے کے اوپر سلائی نظر آ رہی ہے، پہن سکتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جو کراچی سے جا رہے ہیں وہ جہاز میں احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، جو مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں وہ بیر علی میقات پر پہنچ کر یا میقات پر پہنچنے سے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھا۔ جیسے ہی نیت کی تلبیہ پڑھا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ موٹی موٹی اس میں یہی ہے، سلے ہوئے کپڑوں کا نہ پہننا اور خوشبو استعمال نہ کرنا، پاؤں میں ایسی جوتی پہننا جس میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی، یہ ہڈی جو نظر آ رہی ہے جس پر جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، یہ ہڈی کھلی ہوئی ہو۔ اسی طرح یہ بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایڑی بھی کھلی ہوئی ہو، ایڑی بھی کور نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ جو ٹکنا ہے جس کو جہاں تک ہم وضو میں پاؤں دھوتے ہیں یہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے احرام میں لباس یا جوتے کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کے مطابق لباس پہنے، پردے کا اہتمام کریں، جیسی جوتی پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں۔
احرام کی حالت میں بھی عورت کے لیے پردہ کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے عام حالت میں عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کسی ایسے نقاب یا ایسی چادر سے پردہ نہیں کرے گی جو اس کے چہرے سے ٹکراتی ہے. اس کے لیے کوئی بھی صورت اختیار کی جاتی ہے. آج کل بازار میں کچھ نقاب بھی اس قسم کے مل جاتے ہیں جس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے سے کپڑا بھی نہیں ٹکراتا. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. جو ضرورت ہو اس کو پورا کر لیں. نیند آ رہی ہے آرام کر لیں, بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں. اپنا سامان وغیرہ سب ترتیب سے رکھنے کے بعد ہم نے عمرے کے لیے حرم شریف جانا ہے. حرم شریف کے جو دروازے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ دور سے ہی بیت اللہ نظر آنے لگتا ہے. ہماری چونکہ پہلی حاضری ہوگی اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ بیت اللہ پر ہماری نظر پڑے تو ہم بیت اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس لیے اپنی نظروں کو جھکا کر سنت کے مطابق دائیں پاؤں سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے. نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, چلتے رہیں گے. جب اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو راستے سے ایک طرف ہٹ جائیں تاکہ آنے جانے والوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور آنے جانے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو. آپ بھی کسی کا تکلیف کا سبب نہ بنے, کسی اور کو بھی کسی اور سے آپ کو بھی تکلیف نہ ہو. پھر اپنی نظروں کو اٹھائیں, سامنے بیت اللہ ہوگا, دعا مانگیں. بیت اللہ پر نظر پڑتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے طواف شروع کرنا ہے. مرد حضرات جو چادر اوڑھی ہوئی ہے, جو چادر اوڑھتے ہیں احرام کی حالت میں, وہ ویسے ہی اوڑھتے ہیں جیسے عام طور پر چادر اوڑھی جاتی ہے. عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے اس چادر کے ایک پلو کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیتے ہیں, اس طرح کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے. اسے اجتباء کہتے ہیں. یہ عمرے کے طواف کی سنت ہے, عام حالت کی سنت نہیں ہے اور پورے طواف کی سنت ہے. پورے طواف میں یہ کندھا کھلا ہوا رہے گا. اب ہم حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں, ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام ہم نے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. یہ طواف کی سنت ہے. استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ وہاں تک اٹھائیں جہاں تک نماز میں اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں. یہ استقبال ہے. دوسرا کام کرنا ہے, ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. حجر اسود کے استلام کا ویسے طریقہ تو یہ ہے کہ حجر اسود کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے جائیں اور درمیان کے حصے کو چوم لیا جائے اور اس پر پیشانی کو ٹیکا جائے. لیکن رش کی وجہ سے اور حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہم حجر اسود کا دور سے ہی استلام کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے ہم کی طرف رک کر کے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہم اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں گے. یہ حجر اسود کا استلام ہے. ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں, 8 استلام ہوتے ہیں. طواف چاہے عمرے کا ہو, نفلی ہو, فرض ہو, واجب ہو, ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں, 8 استلام ہوتے ہیں. پہلا استلام کرنے کے بعد ہم اپنے قدموں پر ہی گھوم جائیں گے کہ قدم ہمارے زمین سے نہ ہلیں اور اتنا گھومیں گے کہ ہمارا بایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں ہو جائے. اس کے بعد ہم طواف کرنا شروع کریں گے. پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے, عورتیں رمل نہیں کریں گی. رمل کہتے ہیں جس طرح پہلوان اکھاڑے کے اندر اکڑ کر چلتا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر, اس طرح چلنا. عمرے کے طواف کے ہر ایسا طواف جس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہو, رمل کرنا سنت ہے. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے, آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. اگر رش بہت زیادہ ہے اور مردوں کو رمل کرنے کا موقع نہ ملے
تو کوشش کریں کہ ایسے وقت میں طواف کریں کہ جب رش نہ ہو. جب کوئی ایسا ٹائم نہ ہو جس میں رش کے بغیر طواف کرنا ممکن نہیں، تو پھر کسی کو تکلیف نہ دیں، رمل کو موقوف کر دیں. طواف کے دوران جب موقع ملے پہلے 3 چکروں میں رمل کر دیں. اگر کسی کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر رمل نہ کریں. رمل کرنا سنت ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. جب پہلا چکر پورا ہوگا دوبارہ حجر اسود پر آئیں گے تو دوبارہ استلام کریں گے. حجر اسود پر استلام کرنے کے لیے ہم حجر اسود کا پورا رخ کریں گے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر ہتھیلیوں کو چھوئیں گے. اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو بغیر رخ کیے صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لینا بھی کافی ہے. پورے طواف کے دوران جب ہم حجر اسود کے سامنے جائیں گے اس وقت صرف بیت اللہ کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا یہ مکروہ تحریمی حرام ہے. اس کے اور اگر طواف کا کچھ حصہ اس حالت کے اندر ہو گیا کہ جس میں ہماری پیٹھ یا ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہے تو وہ حصہ طواف کا شمار نہیں ہوگا، اسے دوبارہ کرنا پڑے گا. طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. اور آدمی مانگتا وہ ہے جس کا مطلب اسے معلوم ہو. جس کا مطلب ہی اسے معلوم نہیں، وہ مانگ نہیں رہا، وہ پڑھ رہا ہے. اس لیے وہ دعائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہیں مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے. وہ دعائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہے، بجائے ان دعاؤں کو پڑھنے کے ہم اللہ سے دعا مانگیں. طواف کے دوران دعائیں قبول نہیں، دعا مانگیں. دوسری چیز جو طواف کے دوران سب سے بڑی مشکل آج کل ہو گئی ہے وہ سیلفی کی ہے. ایک بیماری جس کے اندر عمومی طبقہ مبتلا ہو چکا ہے وہ سیلفی لینے کی ہے. اب وہ طواف کے دوران میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ تصویر کھینچنا جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم تو ناجائز ہی کہتے ہیں، کچھ علماء جائز بھی کہتے ہیں، جس کا سہارا لے کر یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہم میرے سامنے. تو طواف کے دوران سیلفی، اب وہ ہوتا یہ کہ بیت اللہ بھی ساتھ نظر آنا چاہیے، اس لیے طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. یہ میں ترغیب نہیں دے رہا کہ مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ سیلفی اسٹک لے کر چلتے ہیں، پورے طواف کی ویڈیو بناتے ہیں. یقین دلانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم نے طواف کر لیا. تو بیت اللہ کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے اور طواف ناقص رہ جاتا ہے. اب عمرے کا طواف ناقص رہ گیا تو عمرہ خراب. حج کا طواف زیارت ناقص رہ گیا اور وہ پورا نہ ہوا تو اس کے تو مسائل اور زیادہ مشکل ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ بیت اللہ کے جتنے اینگل سے تصویریں لی جا سکتی تھی نا وہ آج تک لی جا چکی ہیں اور سب انٹرنیٹ پر موجود ہیں. آپ کوئی نیا کام نہیں کریں گے وہاں کی تصویر کھینچ کر اپنے حج عمرے کو خراب نہ کریں. یہ کیمرہ وہاں بند کریں. پہلی بات تو یہ کہ موبائل فون ہی بند ہو جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات آدمی رش کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ضرورت بن چکی ہے، ہر آدمی تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ڈالتا ہے کہ موبائل فون نہیں. وہ دن بہت سکون کا ہوتا ہے جب کراچی میں موبائل سروس بند ہوتی ہے. لیکن بہرحال اللہ نہ کرے وہ دن دوبارہ آئے کراچی میں. لیکن اپنے طواف کو، اپنے عمرے کو، اپنے حج کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. جب 7 چکر پورے ہوں گے، جب 3 چکر پورے ہوں گے تو مرد بھی نارمل جو جیسے عام طور پر چلتے ہیں ویسے چلنا شروع کر دیں گے طواف میں. 7واں چکر پورا ہوگا، 8واں استلام کریں گے اور 8ویں استلام کے بعد ایک اور استلام کر لیں. وہ 9واں استلام ہوگا، وہ سعی کا استلام ہے کیونکہ دوبارہ رش کی وجہ سے واپس وہاں تک آنا مشکل ہو جائے گا.
تو وہیں پر نماز استلام نہیں کرتے. استلام سے فارغ ہونے کے بعد مرد اپنی چادر کھینچ کر لیں. اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت نماز واجب ہے. یہ 2 رکعت نماز واجب ہے. طواف چاہے نفلی ہو، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اور یہ 2 رکعت بھی ان مکروہ وقت جو 3 وقت پتہ ہے اس میں نہیں پڑھی جا سکتی. اگر کسی نے عصر کے بعد عمرے کا طواف کیا ہے تو وہ 2 رکعت نہ پڑھے، پہلے صحیح کر لے، بال کٹوا لے، احرام سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. 2 رکعت پڑھنے کی سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہے. لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، کسی کے طواف میں رکاوٹ پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہاں نہ پڑھے، کہیں بھی پڑھ لیں. پوری دنیا میں کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھے جا سکتے. داخل نہیں کرنی چاہیے، جب مکروہ وقت نہ ہو اس وقت پڑھ لیں. حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان میں جو دیوار ہے اس کا نام ملتزم ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازہ ملتزم ہے، وہ ملتزم نہیں ہے. ملتزم وہ دیوار ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے. حکم یہ ہے کہ اس دیوار سے ایسے چمٹ جاؤ جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے. یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. احرام کی حالت میں ملتزم پر نہ جائیں. احرام سے فارغ ہونے کے بعد جتنی مرتبہ ملتزم پر جانا میسر ہو جا سکتے ہیں. جب ہم طواف کریں گے تو طواف کے دوران جب حجر اسود کے اگلے کونے پر پہنچیں گے تو وہاں سے حتیم شروع ہوتا ہے. ٹی شیپ کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے جو کسی وجہ سے باہر رہ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی کی ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں وہ حتیم کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو طواف کے دوران ویسے تو اس کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن طواف کے دوران ہم حتیم کے اوپر سے گزریں گے، حتیم کے اندر سے نہیں گزریں گے، ورنہ طواف ناقص رہ جائے گا. 8واں استلام کیا، طواف پورا ہو گیا، نماز استلام کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب ہم نے زمزم پینا ہے. حرم شریف میں جگہ جگہ کولر رکھے ہوئے ہیں، زمزم پیے. زمزم پیتے وقت کی دعا بھی مسنون ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم اور وسعت والی روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. طواف کے دوران ایک دعا، رکن یمانی حجر اسود سے پہلے والا کونا اور حجر اسود اس کے درمیان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس کے علاوہ تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. طواف کے دوران دعا مانگنا افضل ہے. طواف کے دوران ہرگز کوئی کتاب اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ رش کی وجہ سے دھکا لگتا ہے، کتاب نیچے گر جاتی ہے، قرآن شریف نیچے گر جاتا ہے. رش کی وجہ سے ہم اٹھا بھی نہیں سکتے، لوگوں کی ٹھوکریں اس پر پڑتی ہیں، سبب ہم بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. صفا پر چڑھتے ہوئے وہاں راستے نشانات کے ذریعے واضح کیے ہوئے ہیں. ان راستوں پر چلتے ہوئے آپ صفا پر پہنچ جائیں گے. صفا پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن شریف کی آیت ہے، یہ پڑھنا بھی سنت ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ابدأ بما بدأ بہ اللہ، کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے. اس طرح چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا چوتھا کلمہ پڑھ لے، ایک صاحب آ گئے، چوتھا کلمہ تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح آپ علیہ السلام نے صفا پر چڑھتے ہوئے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ.
کہ تمام اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو شکست دی. اسد صفا سے ہم صحیح شروع کریں گے. صفا سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہم مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے. راستے میں جب پہلی گرین لائٹ آئے گی تو مرد دوڑیں گے, عورتیں نہیں دوڑیں گی. اور جب دوسری گرین لائٹ آئے گی تو مرد بھی دوڑنا بند کر دیں گے, عام رفتار پر چلیں گے اور عورتیں پوری صحیح عام رفتار پر کریں گی. صفا سے چلیں گے, گرین لائٹس کے درمیان مرد دوڑیں گے اور مروہ پر پہنچ جائیں گے. مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے. یہ ایک چکر ہو گیا. پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے, راستے میں گرین لائٹس آئیں گی, مرد دوڑیں گے. باقی صحیح وہ عام رفتار پر ہی کی جائے گی. جب صفا پر پہنچیں گے تو یہ 2 چکر ہو گئے. 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا. 7 چکر جب پورے ہو گئے تو صحیح پوری ہو گئی. اب مرد اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لیں گے. منڈوانا افضل ہے. اگر انگلی کے ایک پورے سے بال بڑے ہیں تو بالوں کو کٹوایا بھی جا سکتا ہے, لیکن کم از کم 1/4 بال کٹوانے ضروری ہے. عورتیں اپنے سر کے بالوں کو ایک جگہ جمع کر کر انگلی کے ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں گی. جب بال کٹ جائیں گے احرام کھل جائے گا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب ہم اپنے عام لباس میں رہیں گے اور